دوستوں ماجد مقصود ہے. دوستوں آج میں نے ایک ڈان اخبار میں خبر پڑھی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ملک میں 4 سال کے لیے ایجوکیشنز کی ایمرجنسی لگا رہے ہیں، ایجوکیشن ایمرجنسی امپوز کر رہے ہیں. یہ خبر ایسے ہے جیسے مطلب ہے کہ مجھے بالکل میں مجھے خوشی یقیناً ہوئی، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایجوکیشن ایمرجنسی کس طرح لگائی گئی. خبر کے مطابق اس کو ہمارے جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ہم ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں، تو وہ ایجوکیشن ایمرجنسی لگانے کا اس کا ارادہ ہو گیا. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز سے ملاقات ہوئی اور ایک میٹنگ ہوئی، وہ آج اس کو کرنی تھی لیکن آج وہ بزی ہو گئی، تو کل وہ شاید غالباً اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسٹیک ہولڈر کون سے، ایجوکیشنسٹ یا کوئی اور باہر کے لوگ یا کوئی مجھے نہیں پتا کون، لیکن صوبوں کا ذکر نہیں ہے اس میں. 18th امینڈمنٹ کے بعد بہرحال ایجوکیشن جو ہے وہ صوبائی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور یہ ڈیولو ہو کے صوبوں کے پاس چلا گیا. اب ایجوکیشن ایمرجنسی کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ٹارگیٹ سیٹ کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کریں گے کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایمرجنسی کا سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، پرابلمس حل ہو جائیں گے. آپ تو جی ڈی پی کا 2% ہارڈلی 2% بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے 1.7 اگر میں غلط نہیں ہوں تو کہیں پڑھا ہے. 2% بھی آپ اسپینڈنگ آپ کی نہیں ہے ایجوکیشن پہ، تو آپ ہر سال یہ وعدہ کرتے کہ ہم 4% پہ چڑھے، جو جی ڈی پی ہے اس پہ جائیں گے، لیکن آپ نہیں کرتے. اور دوسری بات کہ اب یہ ہوگا کیسے، مطلب ہے کہ سندھ میں اگر دیکھا جائے تو سندھ میں جو ایجوکیشن کی پالیسی ہے وہ سندھ حکومت چلا رہی ہے، ان کی منسٹری ہے، اور ہر صوبوں میں اس طرح ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں میں کوئی ڈائریکشن دیتی کہ آپ اپنے اپنے صوبوں میں ایمرجنسی لگائیں، تو بات سمجھ والی تھی. لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیا وہ صرف اپنے اداروں میں یا اسلام آباد تک وہ ایمرجنسی لگائے گی؟ کیا کرے گی؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور دوسری بات، ہمارے پاس یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف جیسے پبلک کنزمپشنس کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. تعلیم کو اتنا سیریس تو کوئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہاں پر، ہمارے حکمران اسپیشلی. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ ہو رہے تھے اپنا مراد علی شاہ صاحب سندھ میں، تو اس نے بھی یہ بات کی تھی کہ میں ایجوکیشن، اس نے بلکہ ایجوکیشن ایمرجنسی کا اعلان بھی کر دیا تھا، اخباروں میں بھی آ گیا تھا. کیا ہوا اس ایجوکیشن ایمرجنسی کا پتہ ہی نہیں چلا. 4 سال وہ چلے گئے، 3 ساڑھے 3 سال جو اس کے پاس حکومت تھی، یا 4 سال تھی، مجھے نہیں پتا اس ٹائم کا، لیکن اس نے اناؤنس کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایجوکیشن ایمرجنسی ہم لگا رہے ہیں. کچھ نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں ہوئی. یہ میں سیکنڈ ٹرم کی بات کر رہا ہوں، فرسٹ ٹائم تو اس کے صرف 1 سال تھا. سیکنڈ ٹرم کی بات کر رہا ہوں، وہ تو شاید 5 سال ہوں گے، لیکن اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ایجوکیشن میں ایمرجنسی لگا رہے ہیں. لیکن اس ایمرجنسی کا کیا ہوا؟ اس 4 5 سالوں میں ہمارے پاس تو کوئی 7 8 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر چلے گئے. ہوا تو کچھ بھی نہیں. تو اس اناؤنسمنٹ، میئرلی اناؤنسمنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے اسکولوں میں آ جائیں گے. اب اس میں لکھا ہوا ہے، تھوڑا میں اس پہ آتا ہوں، کہ آپ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو کیٹر کریں گے. سوال یہ ہے کہ جو اسکولوں میں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں. سب سے بڑا سوال تو یہی ہے. آؤٹ آف اسکول تو چلو آپ کے پاس ابھی آتے ہی نہیں ہے، لیکن آتے ہیں ان کو آپ کیا پڑھاتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ جو ابھی حکومت میں ہیں یہ عمران خان کے خلاف ہیں، اور مجھے بھی عمران خان کے ساتھ سخت اختلاف ہے. عمران خان ایک ایجوکیشن میں سنگل نیشنل کیریکولم لے کر آئے تھے. وہ آپ تو عمران خان کے خلاف ہیں نا. اور اس کے جتنے بھی جو بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں، اس میں ڈاکٹر پرویز خود بھائی نیئر صاحب اور بہت سارے لوگ جن جن کو میں نے سنا اور پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ، اور میں نے خود بھی پڑھی ہے وہ پالیسی، وہ تو تباہی اور بربادی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سارا مذہب اس میں ڈال دیا گیا ہے، اور ڈاکٹرینیشن ہوتی ہے بچوں کی. آپ اس کو ختم کر کے دیکھیں. چلو یہ تو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پالیسی تھی، عمران خان کو تو آپ پسند نہیں کرتے. تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ اپنی پالیسی، کوئی ان کو کوئی ڈائریکٹ کرتا ہے تو یہ کچھ کرنا شروع کر دیتے. ادروائز عمران خان کی پالیسی ہے، اس پہ سارے ایجوکیشنسٹ اس کو
کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ اس کو ختم تو کریں. آپ کہیں نہیں ہم ایک دوسرا کیریکولم بنائیں گے اور اس پہ ہم کام کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. نہیں کر رہے، وہی وہی چلا آ رہا ہے. اچھا وہ بھی جو ہمارے ایلیٹس اسکول ہے، ایلیٹس کے جو اسکول ہے اس میں نہیں ہے، پبلک اسکول میں، کیونکہ غریب کے بچے کو بہت آسان ہوتا ہے نا اس کو ایموشنلائز کرنا، اس کو انڈاکٹرائن کرنا، ان کو جذباتی کرنا اور ان کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے. امیروں کے بچے تو وہ سلیبس پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ تو ہو گئی عمران خان کی پالیسی، اس کو یہ ختم نہیں کر سکے، جو ابھی تک کنٹینیو ہے. اس کا مطلب ہے کہ پالیسی عمران خان سے بھی، آپ کو عمران خان کی ذات سے اختلاف ہے لیکن وہ جو پالیسی چلا رہے تھے اس سے اختلاف نہیں ہے. دھوکے ایجوکیشنسٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کے لیے تباہی ہے. آپ ایک اس کو ختم نہیں کر رہے. دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس اگر میں سندھ کے ہر، اگر آپ صوبے میں چلے جائیں تو پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں. 1 کروڑ 10 لاکھ تک بچے باہر ہیں پنجاب میں. کے پی میں بھی جو ہے وہ 3.5 لاکھ بچہ جو ہے 30.5 لاکھ بچہ وہ اسکولوں سے باہر ہے. اور اتنے 30.5 لاکھ جو ہے بلوچستان کا ہے. سندھ میں تقریباً کوئی 70.5 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے. آپ مجھے بتائیں، اور اگر میں اس کا، اب یہ ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ ڈیٹا میرے پاس سندھ کا ضرور موجود ہے جس کو میں آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں. سندھ میں جو انرول بچہ ہے پبلک اسکولس میں وہ تقریباً کوئی 45 لاکھ ہے. اور اس سے کہیں زیادہ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. 4 سال کی آپ کی پالیسی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو ہمارے اسکول سے وہ تو پہلے اوور آکوپائڈ ہے، اس پہ تو جگہ نہیں ہے. یہ جو اگر 70 یا 80 لاکھ بچہ آپ اگر اسکولوں میں لائیں گے تو کہاں بٹھائیں گے؟ آپ کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے. آپ کو تو اسکول چاہیے اور بہت سارے اسکول چاہیے. کیسے بنائیں گے آپ؟ اور ایک ہائی اسکول کے لیے آپ کو 5 سال چاہیے کم از کم. آپ کا جو سسٹم ہے تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اناؤنسمنٹ ہے پبلک کنزمپشن کے لیے. آپ ایک ایموشنل بیان دے دیتے ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ غالباً ابھی شاید ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اس کے لیے آج ڈان اخبار نے ایک خبر ضرور دی ہے کہ ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے. تو میں سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ یہ کیسی ایمرجنسی ہوگی، اس میں کون سے ٹارگیٹس ہوں گے. وہ ہمارے ایک لمس کے پروفیسر ہیں فیصل باری صاحب، اس نے کچھ اس طرح کے آج اسٹیٹس بھی رکھا ہے کہ یہ ایمرجنسی میں کیا ہوگا. کا ان کو آبجیکٹو نہیں پتا تو لوگوں نے بڑے اس پہ مذاق بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن پہ یہ کیا کریں گے. آپ کے پاس ٹارگیٹس ہونے چاہیے نا. ٹارگیٹس بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ایک 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 بھلے آپ کا ایک گول ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے ٹارگیٹ جو ہونا چاہیے اسپیشلی وہ شارٹ ٹرم ہونا چاہیے، میڈل ٹرم ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا لانگ ٹرم ٹارگیٹ ہونا چاہیے ٹو اچیو دا گول. تو اس طرح کی تو کوئی چیز آپ دیتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں. لیکن باتیں ہم اتنی ایموشنل کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے واہ واہ. آج میں سن رہا تھا وہ اب مجھے بتائے جرنلسٹ کو کیا پتا ایجوکیشن کا، اینکر کو کیا پتا ایجوکیشن کا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کو بٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہونا چاہیے، وہ کہتے صبح شام آپ جو چلائیں اور اسکولوں کے بچے صبح بھی چلائیں شام کو شفٹ چلائیں. ارے بھائی صبح شام وہ شفٹ جو بچہ شام کو 200 روپے کماتا ہے وہ اسکول میں آئے گا؟ لوگوں کے حالات آپ کو پتا ہے؟ پتا تو کچھ ہے ہی نہیں. شام کو بہت سارے اسکولوں میں کوشش کر کے یہ دیکھی گئی ہے کہ ہم شام کی شفٹ چلائیں لیکن شام کو بچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سر ہم کیسے آئیں گے، ہمارے بچے نہیں آ سکتے کیونکہ شام کو یہ کوئی ڈاکٹر کے پاس کماتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی ان کے پاس کوئی دکان ہے، یا دکان سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس وہ کام کرتا ہے تو وہ 200-250 روپے شام کو کما کر گھر کے لیے لے کر آتے ہیں. تو وہ کیسے اسکول میں بیٹھے گا؟ اور اس کے بعد یہ جو آؤٹ آف اسکول بچہ ہے، یہ 16 سال تک 17 سال تک کے بچے، ان سب کو آپ ایک اسکول میں، تو یہ تو بالکل زیرو پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. تو اب نان فارمل بھی ایجوکیشن کریں گے تو کوئی تو کلاسیفیکیشن ہوگی. آپ سب کو ایک اسکول میں تو نہیں ڈال دیں گے. اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اسپیشل سلیبس ہونا چاہیے. آپ کے 10 سال کی میٹرک آپ کیسے دیں گے ان کو؟ یہ تو وہ میٹرک میں کیا پڑھائیں گے؟ آپ کون سے سبجیکٹ پڑھائیں گے آپ ان کو؟ کوئی ایسا شارٹ کورس ہونا چاہیے. ویسے سندھ گورنمنٹ نے نان فارمل میں کچھ کوشش کی ہے لیکن انہوں نے ان کے پاس جو
انہوں نے آؤٹ سورس کر دی ہے، جو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جو اسکولس دے دیے، ان پہ تو کچھ چل رہا ہے تھوڑا بہت کام، لیکن جو گورنمنٹ کے پاس ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کیا کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ یہ باتیں ابھی بالکل انکلیئر ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کریں گے۔ اس میں لکھا ہوا ایجوکیشنسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے اور کچھ اسٹیک ہولڈرز، اب کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ اچھا، پنجاب کے ہمارے دوست، وہ تو جیسے اسلام آباد کو ویسے ہی پنجاب کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے کہ چلو یہ 18 امینڈمنٹ ہے، اس کو ریووک کر دو، لیکن یہ میرا خیال ہے جو چھوٹے صوبے وہ نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کیسے مانیں گے؟ ہمارے کو اگر سندھ کے لوگوں کو کہے گے کہ آپ راجہ ڈائر کو ہیرو نہیں مانے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو لوگ محمد بن قاسم کو ہیرو نہیں مانتے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو پاکستان اسٹیٹ یہ وہ سندھ کے لوگ پڑھے۔ یقیناً یہ تو ڈیوولو ہونا چاہیے، اور ہمارا اور پنجاب کا اور ہم ملک تو یقیناً ایک ہے، لیکن کلچر ڈفرنٹ ہے اور تاریخ ڈفرنٹ ہے۔ پنجاب کی تاریخ بالکل ڈفرنٹ ہے، سندھ کی تاریخ بالکل ڈفرنٹ ہے، کے پی الٹوگیدر ڈفرنٹ، بلوچستان از ڈفرنٹ۔ تو آپ ان کی تاریخ ان کو نہیں پڑھنے دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اس میں بہت ساری ایک چیزیں ہیں، ابھی کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں علم، لیکن سو فار جتنی نیوز آئی ہے اس سے تو مجھے کچھ نہیں پتا اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک پولیٹیکل نعرہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک پولیٹیکل ان کا ایک کوئی ٹارگیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک پولیٹیکل موو بھی ہو سکتی ہے، یا پبلک کنزمپشن کے لیے وہ ایک کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ ایجوکیشن کے نام پہ بھی کچھ سیاست کریں۔ لیکن میرا خیال ہے یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اٹس اے سیریس جاب، اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ ایجوکیشن پہلے اس ملک میں نہیں ہے، خدا را اس کے ساتھ اتنا مذاق نہ کریں۔ بہت شکریہ۔